اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی دن، کوئی نہ کوئی ماہ ایسا مقرر کیا جس میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اس فرد کو جو ان دنوں میں، اس مہینے میں اللہ کے نزدیک عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار نیکیاں دینا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح کہ اللہ نے بے شمار مواقع رکھے ہیں، مہینے رکھے ہیں، دن رکھے ہیں، ایام رکھے ہیں، راتیں رکھی ہیں کہ جن دنوں میں، ایام میں، راتوں میں، مہینوں میں، وقت کے اندر، لمحات کے اندر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرے تو دعا کو قبول کرتا ہے، نماز پڑھے تو نماز کو قبول کرتا ہے، روزہ رکھے تو روزے کو قبول کرتا ہے، صدقہ کرے تو صدقے کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ایسے دن ان امت مسلمہ کے لیے کیوں رکھے؟ اس لیے کہ وقت تھا کہ لوگوں کی عمریں بہت بہت لمبی ہوا کرتی تھیں، وقت تھا، زمانہ تھا، دن تھا کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کے قد بڑے بڑے لمبے ہوا کرتے تھے، عمریں بڑی بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں، آخر ان کے سجدے اس امت مسلمہ سے زیادہ ہو گئے، آخر ان کی نمازیں بھی زیادہ ہو گئی۔ جب ان کی عمریں اتنی لمبی ہیں، پھر جب وہ نماز پڑھتے ہوں گے، وہ عبادت کرتے ہوں گے، وہ رکوع کرتے ہوں گے، وہ سجدے کرتے ہوں گے، تو اللہ نے ان کو کتنا اجر دیا ہوگا۔ پھر امت مسلمہ کو جب دیکھیں گے تو اللہ نے ان کی عمریں چھوٹی رکھی ہیں، اللہ نے ان کے قد چھوٹے رکھے ہیں، ان کی راتیں دن چھوٹے رکھے ہیں۔ اب یہ امت مسلمہ کا فرد اللہ سے سوال کر سکتا تھا، اللہ آپ نے ان کو وقت زیادہ دیا ہے، آپ نے ان کو ٹائم زیادہ دیا ہے، عمریں زیادہ دی ہیں، انہوں نے اسی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے، لیکن میرے اللہ نے کہا میں امت مسلمہ کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ایسی رات دے دوں گا کہ اس رات میں عبادت کرے گا تو ہزاروں مہینوں سے زیادہ ثواب دے دوں گا، ایسا دن عطا کروں گا کہ اس دن میں اگر عبادت کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہزاروں دنوں کے برابر اس کو ثواب دے دوں گا۔ ایسے نہیں، زور لگا کے یار پتہ چلے کوئی مسلمان بیٹھے ہیں، کوئی حدیث سنی ہے، کوئی بات سنی ہے، تو فرمایا کہ میں ہزاروں مہینوں کے برابر اس کو ثواب عطا کروں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں نے 12 مہینے پیدا کیے۔ فرمایا کہ 12 مہینے پیدا کیے، کون سے؟ جو امت مسلمہ کو نام نہیں آتے۔ ابھی اسلامی مہینوں کے نام سن لیں کسی کو نہیں آئیں گے، کیا ہے بھئی؟ مسلمان ہے نا، محمد کا غلام ہے، عاشق رسول ہے، لیکن 12 مہینوں کے نام نہیں آتے۔ یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے، تاریخ کا نہیں پتہ کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، یہ امت مسلمہ کی پہچان ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں 12 مہینوں کا تذکرہ کیا وہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا نہیں کیا، بلکہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں 4 مہینے ایسے لے کر آیا ہوں جو محترم مہینے ہیں۔ مسلمانوں، کافروں، تم نے ان مہینوں کا احترام کرنا ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی۔ اسی میں سے ایک مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ یہ محترم مہینہ ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے بھائی اللہ نے قرآن میں ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے۔ ہمارے مہینوں کا تذکرہ بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔
زمین آسمان کو پیدا کیا رب نے، پھر اربعۃ حرم، 4 مہینے محترم ہیں۔ ذالک الدین القیم، لوگوں سیدھے راستے پر چلو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے محترم ہیں، ان محترم مہینوں میں سے اللہ فرماتے ہیں ایک مہینہ ذوالحج کا بھی ہے۔ ذوالحج کا مہینہ جس کا تذکرہ اللہ قسم اٹھا اٹھا کر کرتے ہیں، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، فرمایا قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 دنوں کی۔ 10 دن کون سے ہیں؟ فرمایا عشرہ، ذی الحجہ کے پہلا جو 10 عشرہ ہے اسی کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہے ان کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، کیونکہ فجر صبح کو کہتے ہیں، اور صبح جو ہوتی ہے جو اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، صبح کی، فرمایا وہ قربانی کے دن کی صبح کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، فرمایا کہ قسم ہے 10 دنوں کی، واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی۔ اب یہاں پہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے، ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام العشر۔ مفسرین نے لکھا جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے یہ جو وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ہے، اس میں بھی اللہ نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن افضلیت والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس میں جو تم عبادت کرو گے اللہ تمہیں بہت اجر عطا کرے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب سوال یہ ہوتا ہے جب لوگوں کو بتایا جائے کہ عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کا بہت ثواب ہے، بہت افضل والے دن ہیں، اب لوگ آگے سے سوال کرتے ہیں مولوی صاحب رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں یا عشرہ ذی الحجہ افضل ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، فرمایا دنیا کے افضل ایام وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، تو مفسرین نے بھی اس کی تشریح یوں کی، فرمایا کہ رمضان المبارک کے دن ہو اور ادھر ذوالعشرہ کے پہلے 10 دن ہو، 10 دنوں کی افضلیت، ان کا ثواب، ان کی افضلیت یہ رمضان کے دنوں سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ جو رمضان کی راتیں ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہے۔ وہ کیوں؟ فرمایا کہ جو حجہ کے جو 10 دن ہیں، فرمایا اس میں یوم عرفہ آتا ہے، ایک عرفہ کا دن آتا ہے، اور اس میں فرمایا ایک نحر کا دن آتا ہے، قربانی کا دن آتا ہے، اور اس میں ایک ترویہ کا دن آتا ہے۔ اور جو راتیں ہیں رمضان المبارک کی، فرمایا وہ افضل ہیں، سارے دنوں میں سے، ساری راتوں میں سے افضل راتیں، فرمایا وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شب بیداری ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور فرمایا ان راتوں میں شب قدر آتی ہے، اس وجہ سے وہ ساری راتوں میں سے افضل راتیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی ہیں، اور سارے دنوں میں سے افضل دن وہ فرمایا حج کے 10 دن ہیں، جن میں یوم عرفہ آتا ہے، جن کے اندر یوم ترویہ آتا ہے، جن میں یوم النحر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ دن آنے والے ہیں، ابھی یہ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہوگا، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ امت مسلمہ کو کوئی علم نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام ہمیں کیا دین سکھا کر گئے، میرے نبی نے ہمیں کیا تربیت دی ہے، میرا نبی ہمیں عبادت کی کیسے ترغیب دے کر گیا ہے،
کہ ہمارے لیے کون سے دن افضل ہیں، ہمارے لیے کون سی راتیں افضل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انہی 10 دنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ افضل ہیں یا جہاد افضل ہے؟ اب صحابہ اکرام بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دنوں میں تم عمل کرو گے، جو 10 دنوں میں تم عبادت کرو گے، فرمایا سال بھر کے تمام دنوں میں آپ کو عبادت کرنے پر اتنا اجر نہیں ملے گا، اتنی افضلیت نہیں ہوگی جتنا کہ ان 10 دنوں میں افضلیت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ولل جہاد، جہاد بھی اس سے افضل نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ولل جہاد، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جہاد بھی اس سے افضل نہیں۔ جو اس دنوں میں عبادت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد بھی اس سے افضل نہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے ایک ارشاد فرمایا الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ شخص جو گھر سے نکلا اور اس خطرے کے ساتھ نکلا کہ اپنا مال اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، فرمایا جب واپس آتا ہے نہ اس کے پاس مال ہوتا ہے نہ اس کے پاس جان ہوتی ہے، فرمایا یہ شخص سب سے اعلیٰ ہے، یہ شخص سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سارے دنوں میں سے سب سے افضل دن وہ حج کے پہلے 10 دن ہے، جو ان میں تم عبادت کرو گے، ان میں جو تم عمل کرو گے، فرمایا باقی سارے دنوں میں سب سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ولل جہاد، جہاد افضل نہیں؟ تو فرمایا جہاد افضل نہیں، ہاں وہ شخص جو اپنے مال اور جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا پھر وہیں شہید ہو کر واپس آتا ہے، فرمایا وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ جب جنت میں سارے لوگ جائیں گے اللہ پوچھے گا جنتیوں سے تمہیں کیا چاہیے، وہاں پر شہید بھی ہوگا، اللہ پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں جنت کے میوے چاہیے، تمہیں جنت کے اندر کون سی نعمت ہے، حوریں چاہیے، کون سی نعمت ہے جو تم چاہتا ہے میں آج تمہیں عطا کروں؟ وہ کہے گا اللہ نہ جنت میں حوریں چاہیے، نہ میوے چاہیے، نہ پھل چاہیے، نہ کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، اللہ ایک چیز کی ضرورت ہے، تو مجھے دوبارہ زندگی دے، میں جاؤں تیرے راستے میں جا کر جہاد کروں، میری گردن کٹوا دی جائے، میں دوبارہ شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، میں پھر دنیا میں جاؤں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ پھر زندگی دے، تیرے راستے میں جا کر شہید ہو کر آؤں، اللہ تیرے راستے میں گردن کٹوانے میں جتنا مزہ ہے خدا کی قسم اتنا تیری جنت میں بھی مزہ نہیں، یہ شہید کہے گا۔ اسی لیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے میرے بھائیوں حج کے 10 دن ہوں وہ افضل ہیں، لیکن اس سے نہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح اس 10 دنوں کی فضیلت کو کیوں بیان کیا گیا؟ عرفہ اس 10 دنوں کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں، حج کے 10 دنوں کے اندر ایک ایسا دن آتا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر حج کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن یعنی عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، فرمایا پورے مہینے پورے سال کے دنوں میں اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، فرمایا اس دن میں اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرمایا کہ پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اللہ اظہار کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا فَيَقُولُ مَا أَغَاضَ هَؤُلَاءِ، اللہ کہتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں،
میرے بندوں کی آج کیا چاہت ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب حاجی لوگ بیت اللہ کے گرد چکر لگا رکھے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی آوازیں آتی ہیں، پھر میرا اللہ اپنے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ آج میری امت کیا چاہتی ہے، آج میری امت کی کیا چاہت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے رکھتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ سال کے اور گزرے ہوئے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عرفہ کا دن آنے والا ہے، یہ میرے پیغمبر کی کیا ترغیب ہے، میرا پیغمبر ہمیں کیا دین دے کر گیا ہے۔ محض یہ نہیں کہ ہم جناب نماز پڑھے، قرآن پڑھے، روزے رکھے، یہی عبادت نہیں، آپ آگے نکلے۔ میرے پیغمبر نے ہمیں قدم قدم پہ عبادت کو سکھایا ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، آپ نے کیسے چلنا ہے۔ حضور نے بتایا ہے آپ کے لیے کون سا دن افضل ہے، کون سی رات اعلیٰ ہے، کون سی رات افضل ہے، کہ اگر آپ ان راتوں میں، آپ ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرو گے اللہ بہت اجر دے گا۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام نے ان 10 دنوں کو کیوں افضل ترین دن عطا بنایا ہے؟ فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم الفطر، فرمایا کہ ان دنوں میں لوگ قربانی کرتے ہیں، اس لیے یہ دن سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کو ان دنوں میں قربانی کا عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے میرے اللہ کو، کہ میرے رستے میں آج ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، آج میرا امتی، آج میرا انسان میرے رستے میں اپنے جانوروں کو ذبح کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایک نبی کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعلیٰ دن ہے، یہ افضل ترین دن ہے، پورے سالوں میں سے افضل ترین دن جو ہے، فرمایا کہ وہ یوم ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس 10 دنوں میں فرمایا کہ نیک اعمال میں خوب محنت کی جائے، نیک اعمال میں خوب محنت کی جائے، ہم نیکیاں کمائیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، حج کے 10 دن، ان میں حضور علیہ السلام صحابہ اکرام خوب نیکیاں کمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ زمانے کے سب سے بہترین دن ہیں، ان میں نیکیاں کماتے تھے، اور نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب ایک امتی گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ نیکیاں کرتا ہے اللہ نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ نیکیوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا سال میں اگر ہم سے گناہ ہوگے، ابھی 10 دن آنے والے ہیں، ان میں ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ خوش ہو کر ہمارے گناہوں کے پلڑے کو ختم کر دے، ہوا میں اڑا دے۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ میں نے جب پہلے یہ بات شروع کی، میں نے یہ کہا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں۔ 12 مہینے کون سے ہیں؟ یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل نہیں ہے، بلکہ وہ مہینے ہیں جو آج امت مسلمہ کو یاد نہیں ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں جو ماہ سفر ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ یہ 12 مہینوں کے نام خود بھی یاد کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، اپنے بچوں کو یاد کروانا یہ امت مسلمہ کا حق ہے۔ کس نے یاد کروانے ہیں؟ امت مسلمہ کی پہچان آج اگر ہوگی تو اسلامی تاریخ سے ہوگی۔ آج کسی سے پوچھ کر دیکھو آج اسلامی تاریخ کیا ہے، علم ہی نہیں ہے۔ جنوری فروری کی تاریخ تو یاد ہوگی لیکن اسلامی تاریخ یاد نہیں۔ میرے بھائی، یہ مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ فرمایا ہر قسم کے گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی یہ نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی یہ تقوی ہے، ہم نے روزہ رکھا یہ تقوی ہے، ہم نے زکوٰۃ دی یہ تقوی ہے، حج عمرہ کیا تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں۔
کہ ہم نے جو عبادات کی ہیں وہ ہماری عبادات ضائع نہ ہو جائے۔ آج حاجی حج کر کے آئے، عمرہ کرنے والا عمرہ کرے، نمازی پڑھنے والا نماز پڑھ کے جب باہر جائے، جا کر غیبت کرے، چوری کرے، زنا کرے، جھوٹ بولے، دھوکے دے، میرے بھائی یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہم جائیں، جہاں بھی جائیں لوگ دیکھ کر کہیں یہ امت محمدی کا ایک فرد ہے، یہ محمد کا غلام ہے۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہم گھر میں جائیں ہماری بیوی کا دل ٹھنڈا ہو جائے، ہم گھر میں جائیں ہماری اولاد کا دل ٹھنڈا ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ جناب گھر والے ہم سے خوف زدہ ہوں، وہ ہمیں تھانے دار سمجھیں، بلکہ تقوی یہ ہے میرے بھائیوں اپنے آپ کو انسان بنائیے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سیکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ مہینہ جو آ رہا ہے ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے 10 دنوں میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا، فرمایا کہ وہ 10 دنوں میں جب بازار میں جاتے، محلے میں جاتے، جہاں بھی گزرتے، فرمایا وہ تکبیر پڑھا کرتے تھے، تحلیل پڑھا کرتے تھے، تحمید پڑھا کرتے تھے۔ تحلیل کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی صدا آتی، فرمایا تکبیر کی صدا آتی، اللہ اکبر، تحمید کی صدا آتی، الحمدللہ۔ ان 10 دنوں میں ان تسبیح کو پڑھو۔ فرمایا جہاں سے جاتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے، لوگ ان کو دیکھ کر تکبیر اور تحلیل پڑھنا شروع کر دیتے۔ ہم بھی جہاں سے گزریں تو میرے بھائیوں ان تکبیرات، ان تحلیلات کا ورد اپنی زبانوں پہ جاری کریں۔ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ان میں جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے من رآ ذی الحجہ، جس نے حجہ کا چاند دیکھا، حج والے دن کا چاند دیکھا، فرمایا وَأَغَادَ أَن يُضَحِّيَ، وہ ارادہ رکھتا ہے یہ کہ قربانی کرے، آگے فرمایا فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، اس کو چاہیے جب تک وہ قربانی نہ کر لے اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کٹوائے۔ اب رسول اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ جب یہ 10 دن آئے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ نہ ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے۔ میرے بھائی یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ اب یہاں عقل نہیں ہم نے لڑانی بلکہ ہم نے حضور کا ارشاد اور فرمان کو دیکھنا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا ہم اگر حضور کی ایک ایک سنت کو لے کر چلیں گے، خدا کی قسم آج امت مسلمہ کیوں ذلیل ہو چکی ہے، کیوں پستیوں کی طرف جا رہی ہے، اس کی ایک وجہ ہے آج امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ وقت تھا کہ ہر ایک انسان کے جیب میں مسواک ہوا کرتی تھی، وہ وقت تھا کہ ہر انسان کے چہرے پہ داڑھی ہوا کرتی تھی، وہ وقت تھا کہ ہر انسان کے سر پہ ٹوپی یا عمامہ ہوا کرتا تھا۔ میرے پیغمبر اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، میرے پیغمبر جیسا لباس تھا۔ آج مجھے بتاؤ کوئی چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو؟ سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو، بھائی بولو تو صحیح نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو؟ خدا کی قسم حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسی چیز ہمیں دے کر گئے، فرمایا اس چیز کو تم اختیار کر لو، مرتے وقت کلمہ تمہیں اللہ نصیب کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری مسواک کو لازم پکڑ لو۔ 70 فائدے ہیں مسواک کے، 70 فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ بھائی ایک مسلمان کھڑا ہو کر دکھا دے جس کی جیب کے اندر مسواک ہے، یہ امت مسلمہ ہے، یہ محمد کے غلام ہے، یہ عاشق رسول ہیں ہم یار۔ ہم تو حضور کی سنت کو نہیں یار، اس سے محبت نہیں ہے۔ بھائیو نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، عبادات ضروری ہیں، تقوی ضروری ہے، حضور کی سنت ضروری ہے، اللہ کا قرآن ضروری ہے۔ یہ دین ہے۔ جو دین نہیں اس کو تو ہم اپناتے ہیں، جو دین ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ بھائیو سنت کو لازم پکڑو، میرے پیغمبر کی سنت کو لازم پکڑو، اسی میں برکات ہیں، اسی میں نجات ہے۔ اور اسی طرح اسی مہینے کے اندر حج اور عمرہ ہوتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں۔
میرے پیغمبر علیہ السلام حج کے یہ جو 9 دن آئیں گے ان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام جمعرات اور پیر کا روزہ ہر مہینے میں رکھتے تھے۔ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم تو رمضان کے روزے بھی چھوڑتے ہیں۔ اور فرمایا جو عرفہ کا دن کا 1 روزہ رکھتا ہے، ابھی جو مہینہ آئے گا اس کے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح اس مہینے کے اندر قربانی کا عمل ہوتا ہے، اور یہ قربانی کا عمل جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، میرے بھائیو جس پر قربانی لازم ہے، قربانی فرض واجب ہے، وہ اپنی قربانی کرے۔ آج کیا ہوتا ہے، پورے خاندان گھر میں سے ایک بندہ قربانی دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی، لیکن یاد رکھو اگر بیوی مالدار ہے اس پر الگ قربانی ہے، اگر خاوند مالدار ہے الگ قربانی ہے، اولاد مالدار ہے الگ قربانی ہے، ہر فرد پر الگ الگ قربانی۔ یہ مسائل سیکھو، یہ مسائل یاد کرو، اور اسی طرح اسی مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کریں جتنا ہو سکے۔ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ان کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ یہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے، یہ 10 دن یہ سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اور فرمایا اس میں صدقہ و خیرات کرو۔ جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، میرے بھائیو اسی طرح ہمسایوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، یتیموں کے لیے بھی ہم صدقہ و خیرات کریں، کہ یعنی جس طرح ہم دوسروں اپنے گھر والوں کو ان کو خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی خوشیوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔